میرے ساتھ ہیں میر انور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب اینڈ اٹس ٹرولی این آنر ٹو بی ہیئر ود یو ٹونائٹ. بہت شکریہ جناب کرنے کا. موسٹ ویلکم اور بہت شکریہ آپ کا. اچھا میر صاحب اب یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ کا دیکھا کہ بھائی کیا کیا کام کرتے رہے پاکستان میں، تو وہ ہم فلیش بیک میں جائیں گے رائٹ. کیونکہ ان کارناموں میں کچھ اسمبلی کو آٹومیٹ کرنا اور اس طرح کی باتیں بھی تھیں، ہے نا؟ تو مطلب وہ بڑے لیول کے کام. اب آپ جب آ گئے کینیڈا، تو یہاں بہت سارے اور جو آتے ہیں دنیا بھر سے کینیڈا، تو کوئی شوق لگا، کوئی چینج محسوس ہوا، کوئی چیلنجز کا سامنا؟ اگر ہاں تو پلیز اپنی کہانی شروع کریں تاکہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں. تھینک یو سو ویری مچ شہزاد صاحب اینڈ ٹرولی این آنر اگین ٹو بی ہیئر ان یور شو. سو میری کہانی یہ ہے کہ میں ایک ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں جناب. ود اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. فاسٹ ایک یونیورسٹی ہے اسلام آباد پاکستان میں، جی جی. وہاں سے گریجویٹ ہوں. اور حسب روایت آئی ٹی کے کسی بھی پروفیشنل کی طرح کچھ عرصہ آئی ٹی کی دنیا میں کام کرنے کے بعد اسٹارٹیڈ مائی کنسلٹنگ کریئر. اور جس چیز کا آپ ذکر فرما رہے ہیں بیک ان 2012 تھوڑا سا مجھے موقع ملا کہ کنسلٹنگ کے ایک شعبے کو دوبارہ سے دیکھا جائے، تو اس میں the first opportunity which I got was the automation of the Parliament of Pakistan. واو ماشاء اللہ. Or that was a European Union project funded by European Union, and they got the chance to digitize, rather help and digitize the National Assembly and then the Senate of Pakistan. واو ماشاء اللہ. ان کے پیپرلیس انوائرمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا. Then I moved my career to corporate sector again. I was vice president for LMKT. LMKT is one of the largest software company in Pakistan. صحیح. And they also specialize in oil and gas technology globally. کام کرتے ہیں. پلس پاکستان میں سب سے بڑا نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا نیٹورک they are one of the contenders جو اس کو مینیج کرتے ہیں. انکیوبیشن یہ اسٹارٹ اپس نئے جو کام بزنس سے شروع ہوتے ہیں. میر صاحب ایک بات بتائیں، چونکہ کارنامے آپ کے بڑے ہیں اور زیادہ ہیں، میں واپس آؤں گا فلیش بیک میں. Sure. ایک لائٹر نوٹ پہ تو میں صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ یار پارلیمنٹ کی آٹومیشن پہلی بار سنی ہم نے. آج تک سنا تھا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا آٹومیشن سے کیا مراد ہے. یہ بھی ہم آپ سے سمجھیں گے. لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہوئے کینیڈا آئے، تو انہی کاموں میں سے کسی کام کے لیے آئے یا سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے؟ کچھ یہاں پہ کچھ نیا پن یا کوئی شوق جھٹکا؟ Yeah, so very quickly, my last assignment before coming to Canada was I was Director General for one of the largest program for ESAS, named as ESAS. ماشاء اللہ. واہ. جس کو ہم عرف عام میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جانتے ہیں. صحیح. So میں ان کا ڈائریکٹر جنرل ٹیکنالوجی تھا. ارے کیا بات ہے. That is one of the largest data set in the field of livelihood program. 193 million record sets ہیں. With 1.6 billion US dollars of fund per year, which is equal to 340 ارب روپیہ تقریباً سال کا بانٹا جاتا تھا. And the feather in the cap was that we had to ensure the transparency. And that was also been set and duly endorsed by the development sector partners, World Bank, ADB, DFID, GIZ, UNICEF. They appreciated that the project has been putting up the operations quite transparently. تو اس کا ٹیکنیکل آئی ٹی اور یہ جو سارا کچھ ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا کہ پھر کینیڈا کس گریڈ کی جاب تھی بھائی؟ یہ when I joined it was 20th grade. صحیح. جس وقت کو جوائن کیا، اس کے بعد پھر معاملہ چلتا ہے، ترقی ہوتی رہی ماشاء اللہ. چلے وہ چھوڑ کر آیا آپ یہاں. اور پھر in year 2022 December my good wife she got that opportunity to have her PhD scholarship اور وہ ریسرچ ورک کرنا چاہ رہی تھیں کچھ سوشیولوجی میں کینیڈا میں یو بی سی میں. So then I thought that maybe it's a good time after like good 16 years of our marriage that I should be giving herself some time. بالکل. So she has been the instrumental force behind all that success, I would say. All credit goes to her. زندگی کے نشیب و فراز میں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. تو اب تھوڑا سا ٹائم آیا کہ شاید مجھے تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل بھائی. اور ماشاء اللہ وہ وسیلہ بنی کہ آپ کا یہاں آنے کا بہانہ وہ بنی. صحیح. تو بس اس کے بعد سے پھر سنس میں نے جس طرح عرض کیا کہ کچھ
اسٹارٹ اپ کی دنیا کا تعلق رہا اور ہم کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے رہے. سو اسی میں سے ایک کام یہ میٹاورس تھا. اسی میں سے کچھ ایسا ہم نے بلڈ کیا وچ واز ورلڈس ویری فرسٹ کرکٹ بیسڈ میٹاورس, اور اس کو ہم نے یہاں پر کینیڈا میں انٹروڈیوس کروایا. اینڈ فارچونیٹلی جس پہ شاید پاکستانی آئی ٹی کمپنیز اور ادروائز جو ینگ انٹرپرینورز ہیں وہ اتنا دھیان نہیں دیتے. دس کنٹری ہیز ویری گڈ اپرچونیٹیز فار young startups and all those companies who are working up some niche اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ والا یہ ملک ان کو ضرور سپورٹ کرتا ہے. So there is a category which is called startup visa, and I was so fortunate that I applied for a number of incubators اور الحمدللہ سارے انکیوبیٹرس کی طرف سے سلیکشن ہو گیا تھا. ماشاء اللہ. But we then selected one, and then الحمدللہ in a period of less than a year ایک وزٹ ویزا ہولڈر بندہ. تو میں لوگوں کو نا مس گائڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن دس ایکچولی ہیپنڈ ود می. somebody came on the visit visa, got open work permit, and now PR been filed. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی دیکھیں یہ آپ ایک بڑے نیک فیصلے کے بعد یہاں پر آئے, ساتھ دینے کا جو تھا, ٹھیک ہے نا, وہ برکت اوپر والے کا کرم جو ہے تو آپ کو تو خصوصی اس نے عطا کیا. یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح آپ گائیڈ کر سکتے ہیں بچوں کو بھی اور جو بھی یہاں پر آتے ہیں جہاں کہیں سے بھی آتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب آگے یہاں پر اور کیا کریں, جیسے یہ میٹاورس ہے, بہت ساروں نے نام سنا ہے لیکن پہلا دنیا کا اسپورٹس, یہ بھی ابھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اور جو آپ کی بڑی اچھی سی کامیاب سی زندگی یہاں پر ہے, لیکن اس میں بھی وہ وطن سے دوری, لوگوں سے دوری, اور وہ جو بہت ساری اور مشکلات ہیں وہ تو فیس کرنی پڑتی ہیں. کیسے کی, کیا کی, تھوڑی سی دیر میں بات کریں گے. بھائی واہ, یہ جو ہمارا پاکستان میں خاص طور پہ ریڈیو میں بڑا مزہ آتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا کا اپنا ہے نا کہ وہ جی کمنٹ لائک یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. ریڈیو پہ آپ بات کر رہے ہیں, فون آتا ہے, آپ آن ایئر آتے آتے بات کرتے ہیں. جی سنجیو, میں آن ایئر ہی بتاتا ہوں, یہی نام ہے آپ کا نا, سنجیو. کیوں سنجیو نے کال کی؟ اس لیے کیونکہ آج کامیاب و کامران پاکستانی میں میر انور صاحب میرے ساتھ ہیں. اور میر انور صاحب جو ہیں انہوں نے کام جو کیا آئی ٹی کنسلٹنسی, یہ میٹاورس اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا, اس سارے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اور کامیاب و کامران پاکستانی میں ہم جو ہر ہفتے کرتے ہیں, ایک ہفتہ چھوڑ کے, وہ یہ کہ جو لوکل سکسیس سٹوریز ہیں کینیڈا میں مقامی پاکستانیوں کی کامیابیوں کی کہانی, تو وہ ان کی کہانی ہم سن رہے ہیں. ماشاءاللہ کہانی جو ہے میر صاحب اس میں خوشیاں ہیں, کامیابی ہے, لیکن اپنے آپ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ بھی ہے. یہ جن صاحب کی ابھی کال آئی تھی تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں. شیور. سو تھینک یو سو ویری مچ فار دا کال. میری ویب سائٹ ہے وچ از pixelpaddle.com. پکسل PIXELPADDLE.com. اور اس کے علاوہ میں لنکڈن پہ اویلیبل ہوں, لنکڈن mir.anwar. آپ سرچ کر کے ان سے پرسنلی کنیکٹ کر سکتے ہیں. سنجیو جی ضرور کیجیے گا. پھر بھی کہیں پہ کوئی کنیکشن میں یعنی پورا نہ ہو پائے تو میں حاضر ہوں ریڈ ایف ایم پہ ہمارا پاکستان میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا, آپ کا میسج ان کو دے دوں گا. میر صاحب آپ نے ابھی جب ہم گئے نا بریک پہ تو اس سے پہلے میٹاورس کا ذکر کیا, دنیا کا پہلا کرکٹ میٹاورس, یہ کیا ہے؟ رائٹ. سو ہم نے بہت ساری اسپورٹس ہیں جن کو ہم اپنے شوق کے مطابق فالو کرتے ہیں, اور ان میں سے جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور انڈو پاک ان پرٹیکولر, ہم کرکٹ فیوریٹ قسم کی نیشنز ہیں. رائٹ. صحیح. اور ان کو فالو کرنا, اپنے فینس کو کے ساتھ انگیج رہنا کسی بھی کھلاڑی کا, اور اس کھلاڑی کے اسٹیٹسٹکس کو اور اس کی کامیابیوں کو دیکھنا, یہ ہمارے بلڈ میں ہے. رائٹ. سو وی ایٹ, سلیپ اینڈ ڈرنک کرکٹ, آئی وڈ سے. سو بلڈنگ آف دا ویری سیم کانٹیکسٹ, ہم نے یہ سوچا کہ اس چیز کو تھوڑا دنیا میں اور پھیلایا جائے اور تھوڑا سا لوگوں کو اور ایکسائٹ کیا جائے کہ اف یو آر ناٹ دیئر ان ٹو اے اسٹیڈیم اسٹل یو کین انجوائے ود آل دیٹ فیچرس, بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ اور فیچرس کو آپ انجوائے, زیادہ انٹرٹینمنٹ لے سکتے ہیں یہاں سے. سو وی بلڈ 3D میٹاورس. سو to answer the question that what metaverse is, so it's a virtual world where you feel like that you can do anything with regards to that particular domain. صحیح. So ہم نے اس کرکٹ اسٹیڈیم کو پہلے سیمولیٹ کیا, اور ہم یوزرس کو الاؤ کرتے ہیں that you can enter into a stadium and you can meet and greet with your favorite celebrities. صحیح. آپ وہاں پہ ان سے اپنی پسند کی کوئی بھی مرچنڈائز, either ٹی شرٹ, بال, کرکٹ کا بیٹ جو ہوتا ہے, کچھ بھی کوئی بھی چیز وہاں سے آپ لے سکتے ہیں.
اپنے پسندیدہ کھلاڑی سے اس کو سائن کروا سکتے ہیں. صحیح. اینڈ دین دس پلیٹفارم از بلاک چین بیسڈ. دیٹ مینس کہ جب آپ نے وہاں سے کوئی بھی اس کو میں بہت زیادہ ٹیکنیکل زبان نہیں بولنا چاہوں گا لیکن اس کو NFT کہتے ہیں. ہاں. جو بھی آپ نے ایسٹ وہاں سے پرچیز کیا ہے اس کو آپ دنیا میں کسی بھی اور ایکسچینج پہ جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اوکے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس NFT موجود ہے اور آپ کے پاس اس کی فزیکل فارم بھی اویلیبل ہے تو وہ ملٹیپل ایکس میں پھر ٹریڈ ہوتا ہے. یعنی میر صاحب ایک جو ہے ورچوئل دنیا میں ایک اسٹیڈیم ہے, میرا ایواتار جو منا ہے ڈیجیٹل وہ گیا وہاں پر, جو میرے پسندیدہ کھلاڑی ہیں ان کے منہ سے آٹوگراف بھی لے رہا ہے ٹی شرٹ پہ, وہ اصلی ٹی شرٹ مجھے ملے گی بھی ایگزیکٹلی, اور وہ دنیا میں ایک ہی ہوگی کیونکہ وہ NFT جو آپ نے کہا, تو اس کو میں بیچ بھی سکتا ہوں. بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا, تو یہ تو اور چیزیں آپ سے پوچھیں گے. یہ جو الگ سی دنیا ہے, یہ میٹاورس کا بڑا ذکر اب ظاہر ہے سنتے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پر آ گئے, وہاں سے یہاں تنہائی, دوری, کوئی ظاہر ہے جب ہم آتے ہیں تو جتنا بھی لے کر آ جائیں تو یہاں کنورژن میں اس کو خرچ کرنا, وہ ابھی اگر آپ بتانا پسند کریں ان میں سے جو بھی باتیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے تو وہ دوری کے چکر میں بھی واپس جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ موسم کے چکر میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہے نا, کنورژن میں بھی گھبرا جاتے ہیں. کس طرح فیس کیا آپ نے سب کچھ؟ تو آپ نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا, کوشش کروں گا ان کو سمرائز کر سکوں. سو پہلی بات تو 220 روپے یا 230 روپے کا ڈالر کنورژن ہے پاکستان کی. اگر بات کریں انڈیا کا تھوڑا کم ہوئے گا آف کورس. سو وہ بہت دکھتا ہے, ابھی بھی دکھتا ہے, لیکن یو ہیو ٹو لیو ود اٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. The point is that how you're going to cope up with those issues, with aiming that how you're going to convert your struggle into a win. اگر وہ آپ جو ون ہے, جو وکٹری ہے, اس کو ٹارگٹ کر کے پھر 220 روپے یا 250 روپے کا جو ڈالر ریٹ ہے نا, وہ اتنا تنگ نہیں کرتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وکٹری کیا ہے اور آپ ہاؤ یو ول بی گیٹنگ دی ریوارڈز آؤٹ آف اٹ, ایک انویسٹمنٹ سی لگتی ہے پھر. سو ایک انویسٹمنٹ, یا in a sense that the time and money you really have to spend to make your grounds into any new field and into any new country. تو وہ بھی وہ میں نے بھی کیا اور وہ ابھی بھی ہم وہ اسٹرگل جاری ہے. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت سارے بچے ہمارے جب اس ملک میں آتے ہیں تو they tend to do job and they try to find up their end point through a different route. میں نے ایک different route لیا, but no harm in that. اگر کسی بھی ایریا میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کسی بھی طرح سے آپ کو اپنے کچن کو رن کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ اس پوری وکٹری کو, اس گول کو اگر آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں تو نو ہارم ان دیٹ, وہ ضرور کرنا چاہیے. اینڈ آئی وڈ سے اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, دیر از لاٹ آف اپرچونیٹیز. بالکل. جس چیز کا میں اپنے بچوں کو ضرور, اور خود بھی میں خود بھی آج بھی اسی لرننگ فیز میں ہوں. ہمارے بہت سارے یہاں پر ایسے دوست ساتھ میں جن کو میں چند ایک ضرور نام لینا چاہوں گا, جہاں عباس خان صاحب جیسے کہ ایک ہیں, فائنڈ آؤٹ اے مینٹور, صحیح, جو کہ آپ کو بتا سکے, سکھا سکے کہ آپ نے اس ملک میں اسٹرگل کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے. ادروائز آپ ایک کولو کا بیل ہیں جو کہ سنس وی آر فرام پاکستان, تو پاکستان میں ہم کیا کرتے تھے, اور وہی چیز اگر آپ یہاں پر ریپلیکیٹ کریں دین یو آر لوزنگ دی ہول پوٹینشیل آف دس مارکیٹ. صحیح. سو فائنڈ آؤٹ اے مینٹور جو کہ آپ کو بہت اچھے صحیح طریقے سے نہ صرف آپ کی پرسنل زندگی کے لیے بلکہ یہاں پر اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کو اچھا گائڈ کر سکے. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات, ڈونٹ لوز ایون اے سنگل اپرچونیٹی ٹو بلڈ اپ یور نیٹ ورک. صحیح. یور نیٹ ورک از یور پاور. رادر میں تو اس کو اس طرح سے اس کو ریکوڈ کرتا ہوں, یور نیٹ ورک از منی ایکچولی. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. وہ تو ہے ہی, ہے نا, لیکن اگر آپ نے اس نیٹ ورتھ کو کیش کرنے کا کوئی رستہ نہیں ڈھونڈا تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از ایز گڈ ایز یوز لیس. تو آپ نیٹ ورک بنائیے, لوگوں کے ساتھ ملیے, اور لوگوں کے ساتھ ملنے کا سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں سے ملیے جن سے آپ کو چیز لرن کر سکتے ہیں, ود دا پرسپیکٹو آف دیٹ ہاؤ گڈ آف اے مینٹور دیٹ somebody is, اور اس سے آپ کیا چیز لے سکتے ہیں. ان 10-15 منٹ, آدھے گھنٹے کی ایک میٹنگ اندر سے آپ نکال کیا سکتے ہیں اس کے اندر سے. صحیح. اور جو مارکیٹ ہے, جو کینیڈا ہے, ایز اے سیڈ ارلیئر, لینڈ آف اپارچونیٹی. بالکل. یہاں پر لوگوں کو بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں جہاں پر لوگوں نے بہت ہی ہمبل اسٹارٹ کیا, اینڈ ناؤ ماشاء اللہ دے ہیو میڈ اے فارچون آؤٹ آف اٹ. سو وہ اسٹرگل میری بھی جاری ہے. وہ جو بھی ایک نیا امیگرینٹ اس ملک میں آتا ہے, اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ
ویلکم کرتا ہے. موسٹلی 70-80% لوگ امیگرینٹس ہیں, سو دے ڈو ٹیک کیئر آف ایچ ادر اراؤنڈ, رائٹ. تو وہ والا ایشو آپ کو ریسزم اینڈ آل دیٹ وہ آپ کو نہیں ملتا یہاں پہ, وہ سچ ہے بھی نہیں. شکر الحمدللہ. ہاں, ان کے بارے میں جب ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ ذکر کیا تو بھائی بہت سارے جو گروپس ہیں جو پاکستانیز وینکوور میں ہیں, ٹورانٹو میں ہیں, کینیڈا میں, اس طرح کے جو بہت سارے گروپس جو ہوتے ہیں اس پہ ماشاء اللہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تعریفیں اور یہ اچھا کام جاری رکھیے, اور میں ان لوگوں کے نام شامل کرنا چاہتا ہوں اور میں ابھی کرتا بھی ہوں ماشاء اللہ سے کافی سارے, تو میں تیزی میں پڑھوں گا. لیکن فی الوقت بریک میں میر صاحب سے بات ہو رہی تھی. میر صاحب, آپ نے ماشاء اللہ جن بھی مشکلات کا سامنا کیا, چاہے وہ بہت آسانیاں رہیں پھر بھی کہ دوری ملک سے, رشتہ داروں سے دوری, ابھی تو آپ خود نئے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ نئے آنے والوں کے لیے کچھ انیشیٹیوز جو ہیں, ابھی آپ نے 2 کا جو مجھ سے ذکر کیا, پلیز ان کے بارے میں بتائیے گا وہ کیا ہیں. بہت شکریہ. چونکہ میں خود آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہوں, سو نارملی یہاں پر جو بچے پاکستان میں ایک بہت اچھا سیگمنٹ جس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, وچ از اسٹاف آگمنٹیشن. ہم اپنے بچوں کو یہاں پر مارکیٹ کے لیے تیار کرتے ہیں. دی انفارچونیٹ پارٹ از دیٹ ہم بچوں کو ٹیکنیکلی تو تیار کر لیتے ہیں, لیکن اس مارکیٹ میں کام کرنے کے کچھ نارمز ہیں, رائٹ. لائک جب گورا یہاں پر کام کرتا ہے تو گورا چاہتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک میتھڈالوجی کو فالو کریں, وچ از کالڈ اسکرم یا ایجائل میتھڈالوجی ہے. اس کے اندر سرٹن ٹولز وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آنے چاہیے, جن سے اگر آپ امپاورڈ ہیں تو تبھی وہ شاید آپ کو اچھی جاب اور اچھا ریٹ آپ کو مل سکتا ہے. سو ہم نے میرے کچھ بہت فاضل اور قابل دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایون پاکستان سے کچھ لوگوں کو ہم نے ساتھ ملایا, اینڈ وی ڈیولپڈ اے کانسیپٹ وچ از کالڈ رن بک. جی, صحیح. تو پلیٹ فارم وی کال دیٹ پلیٹ فارم کریٹرکس, اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے کچھ اداروں کے ساتھ پاکستان میں کولیبریٹ بھی کیا, اور وہاں پر ایک کانسیپٹ بلڈ کیا, اس کا پورا ایک کریکولم ہم نے ڈیزائن کیا, اور بچوں کو نہ صرف ٹیکنیکل نالج, جس بھی وہ ایریا میں کام کرنا چاہیں, مرن اسٹیک, فلٹر ڈیولپمنٹ, سائبر سیکورٹی وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ ان کو ایک چھوٹا سا ایک سپلیمنٹری ایک سافٹ اسکلس اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دی پروجیکٹس اینڈ کلائنٹس ود ان کینیڈا. میر صاحب, وہ بچے وہاں ہیں ٹرین ہو رہے ہیں یا آ چکے ہیں اور یہاں ٹرین ہو رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. سو بیسیکلی پلیٹ فارم جو ہے وہ ورچوئل ہے. صحیح. سو آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ بچے جو یہاں پر آ چکے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں جاب ہنٹنگ کے لیے, ان پرٹیکولر آئی ٹی فیلڈ, ان کے لیے یہ ایک بہت ہی نایاب قسم کا تحفہ ہے. اور میں پہلے بھی بہت سارے پلیٹ فارم پہ ووکل رہا ہوں اس کے بارے میں, اینڈ وی آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ فرام دوز کڈس جو کہ بچے یہاں پر موجود ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں. آل وی وانٹ از دیٹ یو شوڈ بی جوائننگ دس پروگرام. ورچوئل ہے, آپ اس کو جوائن کیجیے, لرن کیجیے, اینڈ دین ناٹ اونلی دیٹ وی ول بی کوچنگ یو دیٹ ہاؤ ٹو لرن دی مارکیٹ ایتھکس, بلکہ پھر ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے مارکیٹ کے اندر ڈپلائمنٹ کے لیے. ارے واہ, کیا اور بات ہے. وہ تمام انسٹیٹیوشنس جو ہمارے ساتھ اس انیشیٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اس آپ کے پروفائل کو مارکیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. سو یہ تو ٹیکنالوجی والے لوگوں کے لیے. اس کا نام ایک بار دوہرا دیجیے گا. اس کا نام ہے جی کریٹرکس رن بک. صحیح, اسپیلنگ بھی بتا دیں. جی, CREATRIXE. Creatrix is the name of the company, and the project we are calling is Run Book. RUNBOOK. رن بک. اور وہ بچے خاص طور پہ جو کہ ٹیکنالوجی کی دنیا سے نہیں ہیں, ویری نیو کمرس, آف کورس ناٹ آن دوز ایشوز جہاں پر وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں, مینس دے آر الاؤڈ ٹو ڈو ورک. ان کے لیے ہم نے کچھ وائٹ گلو سروسز اسٹارٹ کی ہیں. صحیح. سو آئی شوڈ ناٹ بی کالنگ دیم بلو کالر جابس. بلو کالر جابس لوگ اس کو کچھ تھوڑا سا ابیوز بھی کرتے ہیں, اس ورڈ کو بھی ابیوز کرتے ہیں. سو وی آر کالنگ اٹ وائٹ گلو سروسز. اف یو آر پرووائڈنگ دیٹ سروسز, وی آر پرووائڈنگ ود سم ایکسلنس. سو ہم خود بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں دیٹ اف یو وانٹ ٹو ایز لو ایز جو بھی یہاں کا بیئر منیمم ویج ہے, اس کے اوپر اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو جاب ملنے میں پرابلم ہو رہی ہے, وی ایز اے مارکیٹنگ کمپنی, ایز اے پلیٹ فارم, ناٹ اونلی وی ہنٹ دوز اپرچونیٹیز, اور ان بچوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل کار واش, فار ایگزامپل ہوم کلیننگ ہے, سٹنگ ہے. سو ان ایریاز میں نہ صرف بچوں کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے, اور پھر ان بچوں کے لیے ہم ایز مارکیٹنگ کمپنی وی ہنٹ دوز کلائنٹس, اور پھر ان کو اپنے سپروائزرس کے ساتھ
ان کے پاس بھیجا جاتا ہے تاکہ شروع میں دے گیٹ along. اور اس کا اسٹرکچر ہم نے ایسے ڈیزائن کیا دیٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ ایکس نمبر آف منتھس ود اس اینڈ ایکس نمبر آف سروسز آپ ہمارے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی کا آف شوٹ بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم ایز اے سیلف امپلائمنٹ پروجیکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سو اگین اٹس اے پرو بونو ایکٹیویٹی. ہم اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں بنا رہے ہیں. جسٹ لائک دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو گیو بیک ٹو دا سسٹم. میر انور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب شو کا آخری حصہ ہے, ابھی تو بہت باتیں ہیں تو میں ابھی سے کہہ دوں کہ آپ پھر سے انشاءاللہ تشریف لائیے گا, وہ پارٹ 2 ہمارا جو ہے نا ضرور اس میں جاری رکھیں گے. اچھا, ایک پلیٹ فارم جو ہے اور وہ پاکستان اور کینیڈا کے بیچ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے, پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے اس سے کہنا چاہیے اسی حوالے سے ہماری آپ کی ملاقات بھی ہوئی. تھینک یو سو ویری مچ فار آسکنگ می دس. اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہی شاید ایک وجہ ہے جو کینیڈا میں ایٹ لیسٹ میری ریکگنیشن بن رہی ہے. صحیح. پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن انڈر دی ویری کائنڈ پیٹرنج آف کونسل جنرل وینکوور مسٹر جہاں خان صاحب, جناب, led by President Sahiba Bushra Rahman Sahiba, ہاں جی, and many other capable people جو کہ ہمارے ساتھ بورڈ میں ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کمرشل پہ جانے سے پہلے آپ کے ساتھ 2 ایسے ٹیئرس کے بارے میں بات کیا تھا جو کہ لوور اسٹریٹا میں ینگ بچوں کو اور آئی ٹی کے لوگوں کو تو ہیلپ کرنے کے لیے ضرورت ہے. بالکل اسی طرح PWCTA جو کہ بگ بوائز جن کو ہم SMEs بولتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے, اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو برج دا گیپ بٹوین پاکستان اینڈ کینیڈا. اور اس پہ جو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو سپورٹ حاصل ہونی چاہیے, حاصل گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, ہیٹس آف ٹو دی پریزیڈنٹ صاحبہ جو کہ بہت محنت کر رہی ہیں اس سلسلے میں. اور کچھ انہوں نے بہت اچھے MOUs جو ہیں ابھی ریسنٹلی سائن کروائے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کے کچھ بہت سینئر آفیشلس تشریف لائے اور کچھ مفاہمتی یادداشتوں کے اوپر سائن بھی ہوئے جن کا مقصد پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ کے امور کو فروغ دینا تھا. صحیح. اور اسی حوالے سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو مکان اور جگہ کی قید و مکان کی تنگی نہ ہو اور وہ اس پہ ایک دوسرے کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ وی آر کمنگ اپ ود فیشن ایکسپو وچ از ہیپننگ ان مئی, and an expo which is happening in trade expo which is happening in September this year. واہ جی واہ. So اس میں بھی خاص طور پہ پاکستانی جو SMEs ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ان کو فروغ دینا اور ان کی یہاں پر B2B کنیکٹیوٹی بلڈ کرنے کا ہی اس میں پرچار کیا جائے گا. The platform is open and it is available. ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور ہر طرح کی سہولت وہاں پر میسر ہے. ہاؤ ٹو ڈو بزنس ان کینیڈا, اور خاص طور پہ جو کینیڈین ہمارے بزنسز ہیں اف دے وانٹ ٹو ورک ود پاکستانی کاؤنٹر پارٹس, اس کے بارے میں انفارمیشن بھی وہاں پر بڑے آسان طریقے سے وہاں پر مہیا. یہ پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسیشن کی ویب سائٹ پر ہے؟ بالکل, یہ PWCTA.com کی ویب سائٹ ہے وچ از ریسنٹلی بین ریویمپڈ, اور وہاں پہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے. اچھا, اور اس کو ڈیجیٹائز کرنے میں بھی آپ ہی کا ہاتھ ہے؟ جی, وہ انہوں نے میرے ناتواں کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی. آپ نے جب ذکر کیا تو میں یہی سوچا تھا جہاں پہ میر انور صاحب ہوں وہاں پہ ڈیجیٹائزیشن نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میر صاحب, ایک بات شروع میں ہم نے شو میں ذکر کیا تھا آن اے لائٹر نوٹ, یہ شو کا بالکل آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں, لیکن پاکستان میں ہنسی مذاق میں صحیح طنز و مزاح کے شوز میں یہی سننے کو ملتا ہے جی سیاست جو ریموٹ کنٹرول کا شکار ہے اور پارلیمنٹ ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے, ایسی افواہیں باتیں خبریں ہم نے سنی تھی. ڈیجیٹائز ہوتی ہے یہ تو پہلی بار, مطلب یہ کیا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یا اسمبلی جو ڈیجیٹائز کی, وہ کیا تھا؟ جی, وہ ایک بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ تھا اینڈ آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ دی سینئر مینجمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2014, اور اس وقت یورپین یونین کا ایک کنسیو کیا ہوا پروجیکٹ تھا یہ, جس کو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. اور آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستان کا پچھلے 70 سال سے جو قانون اور جو ان کا لیجسلیٹو ورک ہے اس کو پیپر لیس انوائرمنٹ میں کنورٹ کیا جائے. سو اور جو لا ہے, جو لیجسلیشن ہے, وہ ہمارے جو فاضل اراکین ہیں ان کے پاس ٹیبلٹ فارم میں, فون کی فارم میں ان کے پاس اویلیبل ہو, سو دیٹ دا موومنٹ آف دا بلز اینڈ ریزولوشنز جو ہیں وہ اس کو ٹریک بھی کیا جا سکے. اسی انیشیٹو کو پھر KP گورنمنٹ نے بھی بعد میں آپٹ کیا اور وہاں پر بھی اس پورے چیز کو وہاں پہ لے کیا گیا.
So I'm so very thankful to Allah Subhanahu that this project I was part of these three houses automation, جس میں نیشنل اسمبلی, سینٹ آف پاکستان اور پھر ایک پروونشل اسمبلی شامل ہے. ماشاء اللہ. اچھا میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں شو ختم کروں, لیکن مجھے پتا ہے شو ختم ہونے میں صرف آخری 3 منٹ رہ گئے, جس میں میرے پاس 2 منٹ کے کمرشل میسیجز بھی ہیں. میر صاحب, اگلے شو سے پہلے اس شو کے آخر میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں جو میرے نوجوان ساتھی ہیں اور جو اس ملک میں آ کے اس پورے ایکو سسٹم سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بات میں نے پہلے کی کہ آپ ایک اچھے مینٹور کا انتخاب کیجیے, اپنے نیٹ ورک کو اچھے سے اسٹیبلش کیجیے, اور خاص طور پہ وہ والے بچے جو کہ اس وقت اسکولز میں ہیں, جیسا میری ماشاء اللہ 2 صاحبزادی ہیں, تحریم اینڈ منتہا, دے آر انٹو دیئر ہائی اسکولس. دیٹ از یور بیس. اگر وہاں پر فاؤنڈیشن آپ نے لے کر دی, ہم کنونشنل ماں باپ کی طرح بچوں کو ٹریٹ نہ کریں, یہ ملک آپ کو بہت ساری اور اپرچونیٹیز دے رہا ہے. تو بچوں کو صحیح ٹریک پہ ڈالیے اور ان کی بھی سنیے اور ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. تو اینڈنگ نوٹ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا, زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جو کہ خراش. تو بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو ایک لیوائے دیں, ایک روم دیں, تاکہ وہ اپنی نیچرل انکیوبیشن سے باہر آ سکیں. بھائی واہ اور ماشاء اللہ. اور اگلی مرتبہ شو میں پھر آپ کو دعوت دیں گے. جزاک اللہ. یہ تھے جی میر انور صاحب, ہمارا پاکستان میں کامیاب و کامران پاکستانی میں, جنہیں اللہ نے نوازا اور اللہ نے اور نوازے. ماشاءاللہ یہ دوسروں کے لیے اور زیادہ کام کر سکے. میر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور ساتھ ہی ساتھ میری طرف سے بھی سنتے رہیے گا ریڈ ایف ایم. اب اگلے شو تک کے لیے شہزاد حسین کو اجازت دیجیے. سلام, نمستے, ست سری اکال, بائے.